ایک تو یہ کہ جو جامعہ رشید کے نظام تعلیم ہے جو بہت ہی ماشاءاللہ پھیلا ہوا ہے اور مختلف انواع اس کے شعبے ہیں، اس کا آپ حضرات کو علم ہے، اور اب اس کے نتائج بھی الحمدللہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہم نے مدرسہ بورڈ لیا تھا وہ کسی وفاق کو خدا نخواستہ توڑنے کے لیے نہیں لیا تھا، بلکہ اپنی ضرورت کی وجہ سے لیا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر میں جب بچے زیادہ ہو جاتے ہیں اور بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور پھر بچوں کے بھی بچے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک کمرہ یا دو کمرہ کافی نہیں ہوتا، پھر ان کو الگ کرنا پڑتا ہے، الگ زیادہ کمرے بنانے پڑتے ہیں۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ جب بھی یہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے وفاق توڑا ہے تو ضرور اس پہ بات کریں کہ وفاق توڑا نہیں ہے، وفاق کو بڑھایا ہے، یہ اضافہ ہے، یہ توڑا نہیں ہے۔ اور وفاق المدارس ہمارے جتنے بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ کبھی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ جب بھی نظرات کو ضرورت ہوگی یا ہمیں محسوس ہوگا ہم ان کو سپورٹ بھی کریں گے، اور ہم اپنے آپ کو انہی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کئی دفعہ مختلف مواقع میں بات چیت کی ہے، دعوت بھی دی ہے، تو اللہ کرے کبھی کوئی ایسی کمیٹی تشکیل ہو جائے کہ ہم اپنے ضرورتوں کو کھل کر سامنے بتا سکیں، اور اگر نہیں ہوتا انتظام تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ مدرسہ بورڈ کیوں لیا تھا۔ اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے فضلاء کرام، ریاست، حکومت، معاشرہ، قومی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ، یونیورسٹیز میں، بیوروکریسی میں، ایئر فورس میں، آرمی میں، نیوی میں، اٹامک انرجی میں، اور اسٹیبلشمنٹ میں، جوڈیشری میں، عدالت میں، پولیس میں وہاں جا رہے ہیں، تو اس سے کم از کم اس بات کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ جامعہ رشید کا جو دائرہ کار ہے وہ وفاق سے کافی زیادہ ہے۔ تو اس میں رائے مختلف ہو سکتی ہے کہ اتنا ہی رکھنا چاہیے یا نہیں، لیکن جو رائے ہے وہ تو ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہے، اور ہم پورے اطمینان کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند اور ہمارے سلف صالحین ہی کا ایک نظام تعلیم ہے، طریقہ کار ہے۔ بیچ میں مجبوری کے جو حالات تھے، اضطرار کے حالات، ان کی وجہ سے بہت سارے ہنگامی اور فوری اقدامات لینے پڑے جو وقتی تھے، کل وقتی نہیں تھے، ہمیشہ کے لیے نہیں تھے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بات کی ہے کہ جو ہنگامی اقدامات ہوتے ہیں جب ان کو مستقل سمجھ لیا جاتا ہے، یا جو چیزیں ذریعہ ہوتی ہیں ان کو مقصود سمجھ لیا جاتا ہے، تو وہ تحریکیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، بے اثر ہو جاتی ہیں، ان کے نتائج نہیں ملتے۔